السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع پر مسح کے احکام و مسائل سے متعلق ہوگا۔ موضوع پر مسح سے متعلق بہت سارے مسلمان بہت سی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں ان مسائل سے آگاہ کیا جائے اور روشناس کرایا جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں موضوع پر مسح کے بعض اہم احکام و مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ کو وضو کرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو دھویا اور سر اور موزوں کا مسح کیا۔ حمام بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ عامش کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کو پسند آتی تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ نے آیت وضو کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موضوع پر مسح کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ نے آیت وضو کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جورابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ تو اس طریقے کی اور بھی بہت سی احادیث وارد ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں موضوع پر مسح سے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 احادیث وارد ہیں۔ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھ سے 70 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شمار و قطار سے باہر صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے موضوع پر مسح کی بابت روایت کیا ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خف پہ یعنی چمڑے کے بنے ہوئے موضوع پر مسح کیا۔ قاموس الفقہی اور اسی طریقے سے المعجم الوسیط میں ہے کہ چمڑے کا بنا ہوا جو پاؤں میں پہنا جائے اسے خف کہتے ہیں۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ خف چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں جو ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خف پر یعنی چمڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اون اور نائلون کے موزوں پر بھی مسح جائز ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے جورابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ یحییٰ البکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جورابوں پر مسح چمڑے کے موزوں پر مسح کی طرح سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لغت عرب میں جورب کس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خف پر مسح کیا، چمڑے کے موزے پر مسح کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ عربی زبان کی معروف لغت لسان العرب میں ہے کہ جورب پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب العین میں ہے کہ جورب پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں۔ علامہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے اون کے بنائے گئے پاؤں کے دو غلافوں کو جورب کہا جاتا ہے، اور مسلک حنفی کے مشہور عالم علامہ عینی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں جورب اس کو کہتے ہیں جسے سخت سرد علاقے کے لوگ پہنتے ہیں، وہ بٹی ہوئی اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنوں سے اوپر تک پہنی جاتی ہے، اس کو جورب کہتے ہیں۔ تو جورب معنی یہ ہوا کہ یہ اون اور نائلون کے جو موزے ہوں ان کو جورب کہتے ہیں۔ ان پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور جورب پہ بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے تساخین پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی فوجی جماعت باہر بھیجی، انہیں سفر میں ٹھنڈک لگی، واپس آنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عماموں اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے پاؤں کو گرمی پہنچانے کے لیے پہنا جائے، خواہ وہ چمڑے کے ہوں یا اون وغیرہ کے موزے ہوں۔ ابن رسلان رحمہ اللہ لکھتے ہیں تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے پاؤں کو گرمی پہنچانے کے لیے پہنا جائے، خواہ وہ چمڑے کے ہوں یا یہ کہ اون وغیرہ کے موزے ہوں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ پاؤں جس چیز سے بھی ملفوف ہو اسے تساخین کہا جاتا ہے۔ پاؤں کو آدمی جس چیز سے بھی لپیٹ رکھا ہو سردی سے بچنے کے لیے اور وہ ٹخنے سے اوپر ہو اسے تساخین کہا جاتا ہے، خواہ وہ چمڑے کا ہو یا یہ کہ اون کا ہو یا نائلون کا ہو یا یہ کہ سوتی ہو۔ اگر ان میں مسح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر ان پر مسح کرنا درست ہے۔ موزوں پر مسح کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے مسلمانوں کو مشقت سے بچنے کے لیے، کہ بندے مسلم ہر وضو کے وقت اپنے موزے کو نکالے اور پاؤں کو دھلے، اس میں ایک مشقت ہے۔ اس مشقت سے بچاؤ کے لیے اور آسانی عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو یہ آسانی عطا کی ہے
کہ اگر وہ اپنے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہوں تو موزوں پر مسح کر لیں، موزوں پر مسح کر لیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیروں کو دھونے کے مقابل موزوں پر مسح کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی عطا کی ہوئی رخصتوں کو اپنانا ان کو چھوڑنے کے مقابل افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کاموں کو کیا جائے، اسی طریقے سے پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کو اپنایا جائے۔ نیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تقبل رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے پسند فرماتا ہے کہ اس کے فرائض کو بجا لایا جائے، اسی طریقے سے پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے جو اللہ نے اہل اسلام کو عطا کیا ہے، لہٰذا اگر بندے مسلم پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہو اور اس کی شرطیں پائی جاتی ہو، باوضو ہو کر کے پہنا ہو، تو افضل یہ ہے کہ موزوں پر مسح کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں میں موزے پہنے ہوئے ہوتے تو ان کو نہ اتارتے بلکہ ان پر مسح کر لیا کرتے تھے، اور اگر نہ پہنے ہوتے تو پھر پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کسی سے بھی یہ منقول نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کو باوضو ہو کر پہنا ہو، پھر وضو ٹوٹ جانے پر دوبارہ وضو کرتے وقت موزوں کو نکال کر کے پیروں کو دھویا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں موزوں پر مسح کرنا افضل ہے۔ شیخ تقی الدین رحمہ اللہ اس مسئلے کی بابت لکھتے ہیں اگر پاؤں ننگے ہوں تو ان کا دھونا افضل ہے، اور اگر پیروں میں موزے ہوں تو پھر ان پر مسح کرنا افضل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اہل بدعت روافض کی مخالفت ہے جو موزوں پر مسح کے منکر ہیں اور موزوں پر مسح کے بجائے پیروں پر مسح کرتے ہیں۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری پسند یہ ہے کہ پیروں کو دھونے کے مقابل موزوں پر مسح کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں اہل بدعت خوارج اور روافض نے اس سنت پر تنقید کی ہے، اور جن سنتوں پر مخالفین نے تنقید کی ہو ان کا زندہ کرنا چھوڑنے سے افضل ہے۔ اب اس موضوع کا اگلا حصہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کی شرائط کیا ہیں۔ موزے خواہ چمڑے کے ہوں یا یہ کہ ان کے قائم مقام نائلون یا اون وغیرہ کے ہوں، ان پر مسح کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ان موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزوں کو وضو کر کے پہنا گیا ہو، موزے کو وضو کر کے پہنا گیا ہو۔
مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو ہو کر پہنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا. دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو، یعنی موزہ کسی نجاست اور گندگی کے لگنے کی وجہ سے اگر ناپاک ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور اگر موزہ پاک ہو تو اس پہ مسح جائز ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ موزے ٹخنوں سے نیچے نہ ہوں، یعنی جہاں تک دھلنا فرض ہے اس حصے کو موزے چھپائے ہوئے ہوں، یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوں. موزے ٹخنوں سے اوپر ہوں تو ان پر مسح درست ہے، اور اگر موزے یہ ٹخنوں سے نیچے ہوں تو پھر ان پر مسح درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر موزہ زیادہ مقدار میں پھٹا ہوا ہو تو پھر اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے، اور اگر تھوڑی مقدار میں پھٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر موزہ بہت زیادہ باریک ہو کہ پاؤں کا رنگ اور اس کا چمڑا ظاہر ہو رہا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پاؤں گویا کہ ننگے ہی ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح طہارت صغرا کی صورت میں ہو، یعنی اس ناپاکی کی صورت میں ہو جس سے وضو واجب ہوتا ہے، اور بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے اس میں موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ موزے نکالے جائیں اور نکال کر کے اچھی طریقے سے غسل کیا جائے. مثلا آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے موزے پہنے ہیں، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہوا کے خروج کی وجہ سے یا یہ کہ پیشاب یا قضاء حاجت یا نیند وغیرہ کی وجہ سے، اور پھر وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے درست ہے کہ ان موزوں پر وہ مسح کر لے. مسح کی مدت کیا ہے؟ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے. شریح بن حانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موضوع پر مسح کی بابت پوچھنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. شریح کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلتا للمقیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی ہے، یعنی مسافر 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور جو آدمی مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات تک. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں مسافر کو 3 دن 3 رات اور مقیم کو 1 دن 1 رات موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضوع پر مسح سے متعلق یہ سب سے اچھی حدیث ہے، کیونکہ یہ آخری غزوہ تبوک کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہی ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنا. چنانچہ مسح کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے. اب اس موضوع کا اگلا حصہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کی کیفیت کیا ہے. تو موضوع پر مسح کی کیفیت یہ ہے کہ بندے مسلم اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو پانی میں تر کرے اور پانی گرا دے،
پھر اس کے بعد داہنے پاؤں پہ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو یعنی پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے اور یہ کی پڈلی تک کھینچے. اپنی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ رکھ کر کے پاؤں کی انگلیوں کے پاس سے شروع کرے اور ایک بار پڈلی تک کھینچے. اسی طریقے سے بائیں پاؤں پہ بھی کرے یعنی بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پہ بھی اسی طریقے سے ایک بار کرے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ عقل پر ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اس کے اوپری حصے پر مسح کرنے سے بہتر ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے ظاہری حصے پر مسح کرتے تھے. تو مسح کا طریقہ یہ ہوا کہ بندے مسلم اپنے پاؤں کے موزے کے ظاہری حصے پہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے پڈلیوں کی جانب اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ حالت میں ایک بار کھینچے. اس طریقے سے مسح مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ کہ یہ مسح ہمہ وقت درست ہے، خواہ موسم سرما ہو گرما ہو کوئی بھی موسم ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی تحدید نہیں فرمائی ہے کہ یہ صرف سردی کے موسم میں ہے، بلکہ کسی بھی موسم میں اگر آدمی نے موزہ پہنے ہوئے ہے اور موزہ مسح کی شرطوں کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے درست ہے، اس پہ مسح کر سکتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موزوں پر مسح سفر حضر ضرورت بلا ضرورت بہر صورت جائز ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے لیے بھی جائز ہے جو اپنے گھر سے چمٹی ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دینی مسائل کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم.